आपकी नबुव्वत की जो अलामात जाहिर हो रही थीं, आप सल्लल्लाहु हम याद करेंगे उस वक्त को जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जहान में पहली बार आंख खोली। वो सोमवार का दिन था, आमुल फील था। हाथियों ने जिस साल हमला किया था उस साल आप 12 रबीउल अव्वल को सोमवार के दिन मक्का में यतीम पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले आपके वालिद माजिद का इंतकाल हो चुका था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम क्यों पैदा हुए? आपकी वालिदा का भी जल्द इंतकाल हो गया था, फिर दादा का भी। इसमें बड़ी हिकमत है। अल्लाह ताला ने आपकी शख्सियत को जिन उसूलों पर उठाना था और जिन अखलाक को आपके अंदर परवान चढ़ाना था, आपकी तरबियत जिस अंदाज में करनी थी वो किसी इंसान के बस में नहीं थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह के असरात से महफूज रखा गया। आप खूब अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारा ज़हन असर कबूल करता है जिस माहौल में हम होते हैं और जिन लोगों के दरमियान होते हैं, और जो यानी इवन साइंटिफिकली आज ये कहा जाता है कि जो बच्चा जिस माहौल में आंख खोलता है उस माहौल में अगर घुटन है तो उस घुटन के भी असरात शख्सियत पर मरतब होते हैं। जो उसे हाथ में लेता है और फिर आप जानते हैं आगे की बातों को, घुट्टी के असरात, और इसी तरह से फिर यानी नाम रखने के, और जिस गोद में कोई परवान चढ़ता है, और दूध के असरात, और फिर तरबियत के असरात तो नुमायां होते ही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खानदान में पैदा हुए जिसका ताल्लुक सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सईदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से था, और आपकी जद्दा ही ने उस शहर की बुनियाद रखी थी जो शहर आज बलद अमीन मक्का कहलाता है, और आपके ननियाल बनु ज़ोहरा हैं। आपकी वालिदा सैयदा आमना बिन्त वहाब उसी खानदान से थीं, और उनका नसब भी किलाब बिन मुर्रा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से जा मिलता है, यानी पीछे से एक ही खानदान के लोग थे। और इसकी रिवायत हमें अस्सीरा अन-नबविया इब्न हिब्बान में मिलती है, पेज नंबर 44 पर। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन खानदान में, बेहतरीन इलाके में और बेहतरीन दिन पर और बेहतरीन लोगों के दरमियान पैदा किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया, हम भी तो पैदा हुए ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अल्लाह ताला सबको अपनी खैर व बरकत में, अपनी रहमतों में रखे, अपनी आफियत में रखे। हम सब अल्लाह ताला के फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के कलाम को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सूरा अल-कहफ है और आज से हम उसका दूसरा रुकू देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान मजीद की सच्ची समझ नसीब करे, इस पर अमल करना नसीब फरमाए और इस पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरा अल-कहफ़ का दूसरा रुकू पारे का 14वां रुकू है। यह आयत नंबर 13 है। इरशाद है जहानों के बादशाह का, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। और हम उनका बरहक किस्सा आप पर बयान करते हैं। बिलाशुबा वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उन्हें हिदायत में ज्यादा किया था। आयत में देखिएगा कितनी खूबसूरती है और कितना बड़ा सच। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबाहुम बिलहक़, और हम उनका बरहक किस्सा आप पर बयान करते हैं। यानी हक बयान करने वाला अल्लाह ताला है, शक की गुंजाइश नहीं है। यहां से असहाबे काफ के वाक़े का आगाज होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सच्चाई के साथ अपने नबी से इस वाक़े को बयान किया है जिसमें कोई शक नहीं। और वाक़या क्या है? असहाबे काफ के वाक़े की तफसील ये है, इन्नहुम फित्यतुन, बिलाशुबा वो चंद नौजवान थे। और नौजवानों की खास बात क्या थी? आमनू बिरब्बिहिम, जो अपने रब पर ईमान लाए थे। यानी अपनी कौम से बिल्कुल बरक्स। कौम मुशरिक थी, अल्लाह ताला ने उन्हें अकीदे में पुख्तगी दे दी थी। उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए अपना घर बार छोड़ दिया, अपने अजीज़ो अकारिब को छोड़ दिया, अपने माल को छोड़ दिया, दुनियावी आराम व आसाइश को छोड़ दिया और गार में रहना गवारा कर लिया। हाफिज़ इब्न कसीर ने इन्नहुम फित्यतुन से इस्तिंबात करते हुए लिखा है कि बूढ़ों के मुकाबले में नौजवान हक को जल्दी कबूल करते हैं, क्योंकि बूढ़े मसलिहत कोश होते हैं। एक और मुफस्सिर लिखते हैं कि अंबिया का साथ देने वाले मसलिहत कोश बूढ़े नहीं थे, नौजवान थे। असहाबे काफ भी चंद नौजवान थे जिन्होंने ईमान की खातिर इतनी बड़ी आजमाइश कबूल कर ली, जिन्होंने ईमान की वजह से अपने इर्द गिर्द के हालात में आने वाली बड़ी तब्दीली को कबूल कर लिया। नौजवानों के लिए असहाबे काफ की जिंदगी में बहुत बड़ा पैगाम है। जब कभी नौजवान फैसला कर लेते हैं कि हम अल्लाह ताला के रास्ते से नहीं हटेंगे, तो अल्लाह ताला उनके लिए कैसे असबाब पैदा कर देते हैं। और रब की जानिब से ये कितना बड़ा तोहफा है, वज़िदनाहुम हुदा, और हमने उन्हें हिदायत में ज़्यादा किया था। यानी उनका इखलास बहुत ज़्यादा हो गया था। क्या आप जानते हैं हिदायत में इजाफा कैसे होता है? जब हिदायत में इजाफा होता है, अल्लाह ताला के अहकामात की समझ आ जाती है, नेक काम करने आसान हो जाते हैं, फिर नेकी मुश्किल नहीं रहती। जैसे हिजरत मुश्किल सफ़र है, अपना सब कुछ कुर्बान कर देना मुश्किल है, लेकिन उसके लिए नहीं जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे दे। अल्लाह ताला जिसको हिदायत देता है उसको ईमान में पुख्तगी अता करता है, अमले स्वाले की तौफीक अता फरमाता है। और जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे दे, वक्त आने पर अल्लाह ताला मौका देते हैं कि वो सबसे कट कर अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर ले और दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करे। इस मोड़ पर रुक के अपना जायज़ा ज़रूर लीजिएगा।
کیا اللہ تعالیٰ مجھے ایمان میں پختگی عطا کرتے ہیں؟ کیا مجھے ہر وقت عمل صالح کی توفیق ملی رہتی ہے یا کبھی نیکیاں کرتے ہوئے گھٹن سی محسوس ہوتی ہے؟ کیا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ملتا ہے؟ کیا مجھے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کا موقع ملتا ہے؟ کیونکہ یہی ہدایت میں اضافے والے کام ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت میں اضافہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 14 ہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی کو معبود نہ پکاریں گے۔ بلا شبہ تب تو ہم نے بالکل ہی حد سے گزری ہوئی بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے دلوں پر بند باندھ دیا۔ بہت ہی پیاری بات ہے۔ دو چیزیں ہیں، آپ چاہیں کہ ایک کو دوسری سے باندھ لیں، آپ کسی ڈوری سے، کسی رسی سے گفٹ پیک کرنے لگیں، کسی ربن سے باندھ دیتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو بعض اوقات کسی اسکاچ ٹیپ سے آپس میں جوڑ دیتے ہیں۔ یہاں رب العزت نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا۔ کبھی آپ نے سوچا دل کیسے بندھ جاتے ہیں؟ دل کیسے جڑتے ہیں؟ جب دل بندھ جاتے ہیں سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ اصحاب کہف غار میں روتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے آنسوؤں پر بھی بند باندھ دیا، کیونکہ انہیں حقیقت سمجھ آ گئی تھی۔ انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا میں کرنے والا کام کیا ہے۔ خود سے سوال کر کے دیکھیے، کیا دنیا کی اور اپنی حقیقت سمجھ آ چکی ہے؟ اور کیا اس بات کی سمجھ ہے کہ دنیا میں کرنے والا کام کیا ہے؟ آپ کسی خاتون سے پوچھیں جو ہاؤس وائف ہیں، اس کے نزدیک کھانا بنانا، کپڑے دھونا، پریس کرنا، برتن واش کرنا، صفائی ستھرائی کرنا یا کروانا، اور ان سارے انتظامات کا نام ہی دراصل زندگی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ دنیا میں کرنے والا کام بس یہی ہے، یہی سب سے بڑا کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کیوں بھیجے؟ اپنی کتابیں کیوں بھیجی؟ یہ سب تو ضرورت کے کام ہیں، ضروریات کو تو ہم نے پورا کرنا ہے، لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا تھا۔ اصحاب کہف نے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے، انہوں نے بڑا کام کیا تھا۔ انہوں نے اپنی آسائشوں کو، رشتوں کو، اپنی ہر ایک چیز کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ چلیے ہم ایک لمحے کے لیے غور کرتے ہیں۔ میری لینڈ یونیورسٹی میں ایک سروے ہوا تھا کہ آج کے دور میں جو میڈیا کا استعمال ہے اس کی وجہ سے لوگوں پر کیسے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ 24 آورز کے لیے 200 لوگوں پر سروے کیا گیا۔ اس دوران طے کیا گیا کہ لوگ گیجٹس استعمال نہیں کریں گے، موبائل، نیٹ یا ٹی وی یا اس قسم کی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے۔ صرف 24 گھنٹے الگ رہنے کے بعد حالات کیا تھے یہ جاننے کے لیے جب پوسٹ ٹیسٹ ہوا تو پتا چلا کچھ لوگوں کے سر درد سے پھٹ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے حالات اتنے زیادہ خراب ہیں، شدید ڈپریشن میں مبتلا ہیں۔ کسی نے اپنی رائے دی کہ جی چاہتا ہے میں اسے مار ڈالوں جس نے ہمیں 24 گھنٹے تک ان چیزوں سے دور رکھا۔ اس کے نتیجے میں محققین
इस नतीजे पर पहुंचे कि मीडिया का भी नशा हो जाता है। तो जब नशा हो जाए, नशा छोड़ना तो बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे दुनिया से मोहब्बत करने वालों को दुनिया का भी नशा लग जाता है। फिर कौन सी चीज है जो छोड़ी जाती है? आप असहाबे काफ को देखिए। असहाबे काफ ने अपनी आसाइशों को छोड़ा था, अपनी जरूरियात को तर्क किया था। अगर हम असहाबे काफ की जिंदगी को समझना चाहें, अपनी आसाइशों को भी ना छोड़ें, अपने ऊपर कोई पाबंदी भी ना लगाएं, एक मोबाइल को छोड़कर दिखा दें जिसके साथ पूरी जिंदगी मुताल्लिक हो गई। ये मैंने इसलिए बात कही है कि अल्लाह ताला के लिए किसी चीज को छोड़ना उसी के लिए मुमकिन है जो अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाए, जिसका दिल अल्लाह ताला से जुड़ा हुआ हो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों को बांध दिया था। अब आप देखिए कि दिल बंधता किस चीज से है? दिल अकीदे से बनता है, अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन से बनता है। इस्कामू, जब वो खड़े हुए, यानी जब वो उठे, ये उठना आम लोगों की तरह अपनी ज़रूरियात, अपने रिस्क, अपनी ख्वाहिशात और अपने हुकूक की हिफाजत के लिए नहीं था। असहाबे काफ के क़याम से बाज़ मुफस्सिरीन ने यह मुराद ली है कि बादशाह के दरबार में जब उन्हें तलब किया गया तो उन्होंने तौहीद का वाज बयान किया। असहाबे काफ के उठने से मुराद अल्लाह ताला के दीन को पहुंचाने के लिए, उसकी दावत और तबलीग के लिए उठना है, जिसके बाद उनकी मुखालफत जोर पकड़ गई। इसका सबूत आयत के अगले हिस्से से मिलता है कि हमारा रब वही है जो ज़मीन व आसमान का रब है और हम उसे छोड़कर किसी दूसरे को माबूद न बनाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो सीधे रास्ते से हट जाएंगे। फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, तो उन्होंने कहा कि हमारा रब तो वही है जो आसमानों और जमीन का रब है, हम उसके सिवा किसी को माबूद नहीं पुकारेंगे। उन्होंने कहा लन नदुआ मिन दूनिही इलाहा, उसके सिवा हम हरगिज़ किसी को माबूद न पुकारेंगे, यानी मखलूक में से किसी एक को भी अल्लाह ताला के सिवा माबूद नहीं बनाएंगे। लक़द क़ुलना इज़न शतता, बिलाशुबा तब तो हमने बिल्कुल ही हद से गुजरी हुई बात कही। यानी अगर हमने किसी और को माबूद मान लिया तो इंतहाई गलत बात मान ली, क्योंकि शिर्क बातिल, लग़्व और बेहुदा चीज है। शतता से मुराद है बिल्कुल ही हद से गुजरी हुई बात, हक से दूर, हद से तजावुज करने वाली बात। तो असहाबे काफ ने कहा कि अगर हमने अल्लाह ताला के बारे में कोई भी ऐसी बात कर दी जिससे अल्लाह ताला की शान में कमी आती है, जिसकी वजह से किसी और में हम कुव्वत को, इख्तियार को तस्लीम कर लें, तो फिर तो हमने बहुत बेहुदा बात की, हद से गुजरी हुई बात की। आयत नंबर 15 है, हाउलाई कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यअतून अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। हमारी इस कौम ने अल्लाह ताला के सिवा दूसरे माबूद बना रखे हैं, वो उनके हक में कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाते। चुनांचे उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे। असहाबे काफ ईमान लाने के बाद अपनी कौम से शिर्क पर दलील मांगते रहे। उन्होंने अपनी कौम के शिर्क की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, हमारी कौम तो खुली मुशरिक है, उन्होंने अल्लाह ताला के सिवा दूसरी हस्तियों को माबूद बना रखा है।
لولا یأتون علیہم بسلطان بین، وہ ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصحاب کہف ایمان لانے کے بعد کس طرح لوگوں کے ساتھ مباحثہ کرتے رہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اس دوران انہوں نے جو باتیں کی ان میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس اپنے شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ اسلامی عقیدے کا حصہ ہے، ہر فرد کے پاس اپنے عمل کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے، یعنی وہ جو بھی کام کرے کسی دلیل کے ساتھ کرے، کیونکہ دلیل روشنی ہے۔ دلیل کی وجہ سے انسانوں کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں اور وہ کسی کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، چنانچہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ اصحاب کہف نے اگرچہ اپنے بڑوں کی مخالفت کا سامنا کیا، لیکن انہوں نے بڑوں کی بڑائی کو اہمیت نہیں دی، انہوں نے سچائی کی دلیل کو اہمیت دی، جس کی وجہ سے انہیں وقت کے بڑے ظاہری طور پر سارے اسباب رکھنے کے باوجود چھوٹے نظر آئے۔ انہیں ان کا ظلم نظر آنے لگا، کیونکہ وہ جھوٹ کی زمین پر کھڑے حق کو چیلنج کر رہے تھے۔ سچ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ ہی آل پاور ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سارے اختیارات ہیں، وہی ساری قوتوں کا مالک ہے۔ اصحاب کہف نے اس کا یقین کر لیا تھا اور اپنی قوم کو حق کی طرف دعوت دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ آیت نمبر 16 ہے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور جب تم ان سے الگ ہو چکے اور جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا عبادت کرتے ہیں، تو کسی غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی کچھ رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کرے گا۔ اصحاب کہف نے شہر سے نکل کر غار میں پناہ لینے کی تجویز دی۔ انہوں نے کہا، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم ان سے الگ ہو چکے اور ان سے بھی جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا عبادت کرتے ہیں، یعنی تم ان سے اور ان کے معبودوں سے جدا ہو رہے ہو، اور یہ جدائی دینی طور پر ہے، اس لیے اب ان سے جسمانی طور پر بھی الگ ہو جاؤ۔ یہ ان کے شر سے نجات پانے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اب ان کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا۔ ان کا دین اور ان کی قوم کا دین فرق ہو گیا تھا۔ دین اتنی بڑی چیز ہے، لوگ ایک ساتھ رہ نہیں سکتے۔ یہ رہنا تبھی ممکن ہوتا ہے جب لوگ باہم سمجھوتا کر لیں، جب دین کسی کے لیے ٹاپ پریورٹی پہ نہ ہو۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو کسی غار میں پناہ لے لو، یعنی اب غار میں چل کر آرام کرو۔ کچھ لوگوں نے اصحاب کہف کے غار میں روپوش ہونے سے دنیا سے بے رغبتی اور رہبانیت اختیار کرنے پر دلیل پکڑی ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ اس سے تو صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ جب کسی پر ظلم ہو تو وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کہیں فتنے سے بچنے کے لیے پناہ لے سکتا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا سبب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سکون سے اچھے طریقے سے کی جا سکے، تاکہ دین خطرے سے محفوظ ہو جائے۔ وہ دین جو میں نے اپنایا، جو ہم نے اپنایا، جو اصحاب کہف نے اپنایا۔ حقیقت یہ ہے
کہ اصحاب کہف ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے تھے، وہ تو سب اکٹھے تھے، ان کا تو ایک گروپ تھا۔ انہوں نے تو صرف کافروں کے ظلم سے بچنے کے لیے فرار کا راستہ اختیار کیا تھا۔ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی پر یقین تھا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے، کیا ہمارے دل میں یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے؟ جب آپ نے اپنی زندگی میں کوئی کام کرنا ہو تو آپ فیصلہ کہاں سے لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، یا جو دل میں آتا ہے وہ کر لیتے ہیں؟ اسی بات پر غور کرنے سے اصلاح کا آغاز ہوگا، کیونکہ پہلے تو انسان اپنے آپ کو کھوجتا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس اپنے فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے یا رسول اللہ کی سنت سے کوئی دلیل ہوتی ہے، یا جو ہمارے من میں آتا ہے، جو کوئی کسی قسم کی بات کہہ دیتا ہے، اسی کے مطابق ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جو اپنے رب کی بات کے مطابق، اس کی دلیل کے مطابق اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق کوئی کام کرتا ہے، وہ اللہ کی بڑائی کو مانتا ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے کرنے کے باوجود جھکتے نہیں ہیں۔ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی پر یقین تھا، اس لیے وہ سب کچھ چھوڑ دینے پر راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قربت کا مقام عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قربت کا سامان بھی عجیب ہے، جیسا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور بہت قریب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کے لیے ان کے دلوں کو نرم کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت روتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے دکھ کا اظہار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے۔ یہی تو ایک مومن سے مطلوب ہے کہ وہ اپنے رب سے مدد مانگے، اپنے رب کے آگے گڑ گڑائے، عاجزی کرے، اسی کی رحمت طلب کرے، اسی سے سیدھا راستہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب تم پر اپنی کچھ رحمت پھیلا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تو تھی جس کی وجہ سے اصحاب کہف کو دنیا کی رونقیں بے حقیقت اور رب کی رحمت میں وسعت نظر آتی تھی۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کر دے گا۔ یہ آسانی کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ کی اور سراغ رسانوں کی آنکھوں سے اوجھل رکھا۔ اصحاب کہف کے بارے میں بادشاہ کو خبر ملی، اس نے سراغ رسانوں سے ڈھونڈوایا لیکن کوئی سراغ نہیں لگا سکا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ آسانی تھی جو ان کے کام میں رب العزت کی جانب سے تھی۔ آیت نمبر 17 ہے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اور آپ سورج کو دیکھیں گے کہ جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب چلا جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے پھر آپ اس کے لیے رہنمائی کرنے والا کوئی دوست ہرگز نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے لیے نیند کا عجیب انتظام کیا، سورج کا معاملہ ہی عجیب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو دکھایا ہے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور آپ سورج کو دیکھیں گے جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ
تقرضهم ذات الشمال، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے لیے کیسا انتظام کیا، ان پر کیسے یہ رحمت ہوئی۔ اصحاب کہف دنیا کے لیے ایک بہت بڑی نشانی بن گئے، کیونکہ کبھی کوئی ایسی نیند نہیں لیتا کہ وہ سوئے تو دنوں تک سوتا رہے، یا مہینوں تک، یا سالوں تک، یا سینکڑوں سال سویا رہے۔ انسانوں کو بھوک لگتی ہے، جسم کو قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب قوت نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ انسان سو بھی نہیں سکتا، اور پھر سونے والے تھک جاتے ہیں۔ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ایک نیا دن عطا کرتے ہیں، اور اس دن میں پھر کھا پی کر قوت حاصل کرنے کے بعد لوگ پھر جب تھک جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں۔ بوڑھے لوگ جس وقت بیمار ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بیماری میں ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کر سکتے، بیڈ سور ہو جاتے ہیں، جسم پر زخم بن جاتے ہیں۔ اگر اصحاب کہف ایک جگہ پڑے رہتے تو زمین ان کے بدن کھا جاتی۔ یہ کیسی نیند تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کروٹیں بھی بدلوائیں، پھر ایسی نیند تھی کہ جس میں ان کو ارد گرد کے ماحول سے بھی بے خبر رکھا۔ سانس بھی چل رہی ہے، جسم کا نظام بھی پورا چل رہا ہے، اور کسی قسم کی کوئی بیرونی مدد بھی نہیں ہے، نہ خوراک ہے، نہ ہی کسی کو کسی نوعیت کی مدد کی ضرورت ہے۔ جہانوں کے بادشاہ نے اصحاب کہف کے لیے نیند کا کیسا انتظام کیا۔ سورج کے توسط سے غار اور سورج کا معاملہ عجیب ہو گیا۔ غار کسی اور ٹائم زون میں چلی گئی۔ اس کائنات میں بہت سے سیارے ہیں، آج تحقیقات ہمیں یہ بتاتی ہیں ان کا ٹائم زون فرق ہے، جیسے زمین کا ٹائم زون مختلف ہے، اور اس کے علاوہ جتنے سیارے ہیں ان کا ٹائم زون مختلف ہے۔ زمین پر جو وقت ہے اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اور زمین جس جگہ پر واقع ہے اس کے ساتھ ہے۔ زمین کے اس گوشے کو اللہ تعالیٰ نے سورج کی نقل و حرکت، اس کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے بچا لیا۔ اصحاب کہف کی نہ عمر بڑھی، نہ انہیں کسی اور چیز کی ضرورت پڑی، ان کا وقت وہیں ٹھہر گیا۔ جیسے رسول اللہ معراج کے لیے گئے تھے تو وقت ٹھہر گیا تھا، جب آپ واپس آئے تب بھی وہی وقت تھا، وہ کسی اور ٹائم زون میں چلے گئے تھے۔ یہ اصحاب کہف کا معاملہ تھا۔ سادگی کے ساتھ سورج جب نکلتا تو کنی کترا کے چلا جاتا، یعنی غار اس کے دائرے میں نہیں آتا تھا۔ جب سورج ڈوبتا تب بھی غار سے الگ ہی رہتا تھا۔ یوں غار ان کے لیے زمین میں کتنا محفوظ حصہ بن گیا تھا۔ زمین کا وہ حصہ کیسی زبردست پناہ گاہ تھی جس پر سے اللہ تعالیٰ نے سورج کے عمل دخل کو ختم کر دیا تھا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں ہے تاکہ وہاں سے تازہ ہوا کا گزر ہو اور یوں گھٹن اور گلنے سڑنے سے بچے رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کی نشانی ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ غار میں اصحاب کہف کو سورج کی شعاؤں سے محفوظ رکھنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور رب العزت نے فرمایا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہدایت پر قدرت رکھتا ہے، اس کے ماں سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے وہ گمراہ کر دے پھر آپ اس کے لیے رہنمائی کرنے والا کوئی دوست ہرگز نہ پائیں گے۔ یعنی اللہ کی آیات اور دلائل سے آپ اس کے لیے کوئی ایسا نہیں پائیں گے جو اس کی سرپرستی کرے یا اس کے معاملات کی تدبیر کرے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، اور اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت میں بڑھا دیا تھا۔ یا اللہ تو ہماری ہدایت میں بھی اضافہ فرمانا، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 15 ہے اور آیت نمبر 18۔ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اصحاب کہف کا واقعہ آگے بڑھ رہا ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ
लवित्तलात अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फिरारम वलमुलित मिनहुम रुअबा। और आप उन्हें जागता हुआ ख्याल करेंगे हालांकि वो सोए हुए हैं, और हम उन्हें दाएं और बाएं करवट दिलाते रहते हैं, और उनका कुत्ता गार की दहलीज पर अपने बाजू फैलाए हुए है। आप उन्हें झांक कर देखें तो जरूर भागते हुए उल्टे पांव फिर जाएं, और आपको जरूर उनकी दहशत से भर दिया जाए। असहाबे काफ का एक मंजर है, ये गार के अंदर का मंजर है। कुत्ता गार के दहाने पर है और अल्लाह ताला उन्हें दाएं बाएं करवट दिलवाते हैं। यह आयत पढ़कर ऐसा लगता है हम यह मंजर देख रहे हों। असहाबे काफ गार में सोए हुए हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वतहसबुहुम अयक़ाज़न वहुम रुक़ूद, आप उन्हें जागता हुआ ख्याल करेंगे हालांकि वो सोए हुए हैं। यानी अब देखो तो महसूस करो वो जाग रहे हैं हालांकि वो सोए हुए हैं, और हम उन्हें दाएं और बाएं करवट दिलाते रहते हैं। उनका कुत्ता गार की दहलीज पर अपने बाजू फैलाए हुए है। गार का मंजर अजीब है। 7 लोग सोए हुए हैं, उनका कुत्ता गार के दहाने पर बैठा हुआ है, और कुत्ते को भी उनकी सोहबत की वजह से उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दिया। कुत्ता भी उतने ही 100 साल जिया। ये कुत्ता उन्हीं लोगों के अंदर एक फर्द का था। उसने अपने माल की हिफाजत के लिए एक कुत्ता पाल रखा था। ये कुत्ता उनके हाथ आया। अच्छी सोहबत के असरात देखिए अल्लाह ताला ने उस पर भी कैसे रहम फरमाया। खास चीज अल्लाह ताला की तरफ से उनकी मदद के लिए ये थी कि उनकी आंखें खुली हुई थीं, और अल्लाह ताला ने उनका ऐसा रूप तारी कर दिया था कि जो कोई उन्हें देख लेता तो उल्टे पांव भाग खड़ा होता। उसका दिल रोब और दहशत से भर जाता था। असहाबे काफ ने कुत्ता रखा। लोग कुत्ता रखने पर दलील पकड़ते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुत्ता पालता है तो हर रोज उसकी नेकियों में से एक की रात खत्म होता है, सिवाय बकरियों या खेती के लिए रखे कुत्ते या शिकारी कुत्ते के। बुखारी की 2322 नंबर रिवायत है। याद रखिएगा, शौकिया कुत्ता पालना हराम है। सैयद अबू तलहा अंसारी बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते किसी ऐसे घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता हो, और न ऐसे घर में जिसमें तस्वीरें हों। बुखारी की 5949 नंबर रिवायत है। लेकिन जहां कहीं माल की हिफाजत या इसी तरह से जान की हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरात पैदा हो जाएं, कोई आबादी से दूर रहता हो और हिफाजत का कोई और सिलसिला ना हो, तो ऐसी जगह पर कुत्ता रखा जा सकता है। आयत नंबर 19 है, वकज़लिक बासनाहुम लियतसअलू बैनहुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम क़ालू लबिस्ना यौमन औ बाज़ यौम क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम फबासु अहदकुम बिवरिक़िकुम हाज़िही इलल मदीनति फलयंजुर अय्युहा अज़का तामन फलयअतिकुम बिरिज़्क़िम मिन्हु वलियतलत्तफ़ वला युशइरन्न बिकुम अहदा। और इसी तरह हमने उन्हें उठाया ताकि वो आपस में एक दूसरे से पूछ-गिछ करें। उनमें से एक कहने वाले ने कहा, कितनी देर रहे हो तुम? उन्होंने कहा, हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा रहे हैं। वो बोले कि तुम्हारा रब ही ज्यादा जानता है कि तुम कितनी देर रहे हो। चुनांचे अपने में से किसी एक को अपने ये चांदी के सिक्के देकर शहर भेजें, बस चाहिए कि वो देखे कि ज्यादा साफ सुथरा खाना कहाँ है, फिर इसी में से कुछ तुम्हारे खाने को लाए और वो नरमी और बारीक बीनी की कोशिश करे और तुम्हारे मुतालिक किसी को हरगिज ना मालूम होने दे। असहाबे काफ ने जाग कर सोने के वक्त के बारे में पूछा और पाकीज़ा खाना लाने के लिए भेजा। वकज़ालिका बासनाहुम लियतसअलू बैनहुम, और इसी तरह हमने उन्हें उठाया ताकि वो आपस में एक दूसरे से पूछ गिछ करें। यानी जैसे असहाबे काफ को सुलाया था
वैसे ही सही सालम उठा दिया। उनके जिस्मों और बालों में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो 309 साल सोए थे ताकि वो अपने सोने की हकीकत के बारे में एक दूसरे से पूछें। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम, उनमें से कहने वाले ने कहा, कितनी देर रहे हो तुम? तवील नींद से जागकर हर शख्स इसी तरह सवाल करता है। असहाबे काफ भी कुदरती तौर पर आपस में सवाल करने लगे कि वो कितनी मुद्दत सोए होंगे। क़ालू लबिस्ना यौमन औ बाज़ यौम क़ालू रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम, उन्होंने कहा हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा रहे हैं। वो बोले कि तुम्हारा रब ही ज्यादा जानता है कि तुम कितनी देर रहे हो। अल्लाह ताला की जात पर किस कदर पुख्ता यकीन है। असहाबे कफ जिस वक्त गार में दाखिल हुए वो सुबह का वक्त था, और जब वो बेदार हुए वो दिन का आखिरी हिस्सा था। वो यूं समझे कि शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोए हों और अभी तो शाम का वक्त है। अल्लाह ताला ने असहाबे कफ को उठाने का मकसद भी बयान किया है ताकि पता चल जाए कि किसने बीतने वाली मुद्दत को ज्यादा याद रखा। हकीकत यह है अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कौन कितनी मुद्दत तक सोया रहा। फिर उन्होंने आपस में कहा, फबासु अहदकुम बिवरीकिकुम हाज़िही इलल मदीनती फलियंजुर अय्युहा अज़का तामन फलियअतिकुम बिरिज़्क़िम मिन्ह, चुनांचे अपने में से किसी एक को अपने ये चांदी के सिक्के देकर शहर भेजें। बस चाहिए कि वो देखे कि ज्यादा साफ सुथरा खाना कहाँ है, फिर उसी में से कुछ तुम्हारे खाने को लाए। असहाबे कफ ने खाने के साथ पाकीज़ा की शर्त रखी है कि जाओ देखो पाकीज़ा खाना कहाँ से मिलता है, क्योंकि पाकीज़गी मोमिन का ज़ौक़ है, ईमान का तकाजा है कि हलाल और तय्यब खाएं। उस दौर में चूंकि लोग बुत परस्त थे, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने खाना तलाश करने वाले से कहा कि देखना हलाल और पाक खाना कहाँ से मिलता है। इसका मतलब यह है कि वो हलाल और हराम को जानते थे। असहाबे कफ ने एक और बात भी कही थी कि एहतियात करना कहीं किसी को हमारे बारे में खबर ना हो जाए, क्योंकि अंदेशा था कि शहर के हुक्मरानों ने पकड़ लिया तो संसार कर देंगे। जितना अरसा सोए रहे बशरी तकाजे मोहर बलब रहे, और जब जागे तो खाली पेट ने खाना तलब करना शुरू कर दिया। वलियतलत्तफ वला युशइरन्न बिकुम अहदा, और वो नरमी और बारीक पीने की कोशिश करे और तुम्हारे मुतालिक जो किसी को हरगिज़ ना मालूम होने दे। असहाबे कफ ने खाना खरीद कर लाने वाले को नरम रवैया इख्तियार करने को कहा ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। इन्नहुम यज़हरु अलैकुम यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहु इज़न अबदा। आयत नंबर 20 है, यकीनन अगर वो तुम पर काबू पा लेंगे तो तुम्हें संसार कर देंगे या वो तुम्हें अपने ही दीन में वापस ले जाएंगे और तब तुम कभी फलाह ना पा सकोगे। असहाबे कफ डरते थे कि वो अकीदे की तब्दीली की बिना पर फितने में डाले जा सकते थे। असहाबे कफ को इस वजह से भी डर था कि हुक्मरानों के नजदीक वो रवाजी दीन से निकल चुके थे, इसलिए वो अकीदे की तब्दीली पर फितने में डाल सकते थे। उन्होंने कहा, अगर तुम पकड़े गए तो हम सबको गिरफ्तार कर लेंगे, न उन्हें हमारी उठती जवानियों पर रहम आएगा, न वो हमारी पाक दामनी पर तरस खाएंगे। किसी चौराहे में खड़ा करके वो हमें संसार कर देंगे। हमारे बचने की एक ही सूरत होगी कि हम उनकी बुत परस्ती को कबूल कर लें। वलन तुफ्लिहु इज़न अबदा, और तब तुम कभी फलाह ना पा सकोगे। यानी अगर हम मजबूरन शिर्क इख्तियार कर भी गए तो हमारे दीन और दुनिया दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। यह असहाबे कफ का तज्जिया है, ये उनकी सोच की गहराई है और ये उनका अपने दीन की हिफाजत करना है जो अल्लाह ताला की हिफाजत की वजह से मुमकिन हुई।
وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اور اسی طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں۔ جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے متعلق بہتر جانتا ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے پر غالب آئے انہوں نے کہا ہم ان پر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے وجود کو صدیوں محفوظ رکھ کر ان کی زندگیوں کو باس بعد الموت کی نشانی بنا دیا۔ یہ آیت نمبر 21 ہے جس میں رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ ہم آپ کو سکھانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اسی وجہ سے اصحاب کہف کو سلایا اور اسی وجہ سے انہیں اٹھایا۔ اللہ رب العزت نے صدیوں اصحاب کہف کے وجود کو محفوظ رکھ کر ان کی زندگیوں کو باس بعد الموت کی نشانی بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اصحاب کہف جب غائب ہوئے تھے، چونکہ وہ ایلیٹ کلاس کے افراد تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ شہزادے تھے، بہرحال کچھ بھی وہ اہم ہستیوں کے بیٹے تھے، اس لیے ان کے نام تختی پر لکھ کر شاہی خزانے میں رکھ دیے گئے تھے کہ جب کبھی بھی ان کے بارے میں تصدیق کرنا چاہیں گے تو ان ناموں سے تصدیق ہوگی کہ یہ بت پرستی کے دور میں اپنے عقیدے کی خاطر شہر کو چھوڑ کر جانے والے لوگ ہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنے عقیدے کی خاطر شہر کو چھوڑ دیا تھا سب لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ یہ تب ہوا جب وہ بیدار ہوئے، جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ 309 سال بیت چکے۔ اللہ اکبر۔ آپ اچھے طریقے سے اسے سمجھتے ہیں کہ تبدیلیاں کتنی تیزی سے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر آج سے 10 سال پہلے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر جائے گی۔ اگر 20 سال پہلے جا کر دیکھیں حالات بالکل ہی فرق تھے۔ اگر آپ 25 سال پہلے جا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں وہ کمپیوٹر کا نیا دور تھا۔ وہ دور جب موبائل نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں تھا، تب زندگی کتنی سست رفتار تھی۔ اور اگر 309 سال پہلے اس علاقے کو دیکھنا چاہیں تو علاقہ تو یہ تھا لیکن مختلف تھا۔ اب اصحاب کہف کو دیکھیں، 309 سال میں ان کا لباس ہی پرانا نہیں ہوا۔ وہی لباس پہن کر جب ان میں سے ایک فرد اسی دور کا سکہ لے کر کھانا لینے کے لیے پہنچا تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ کسی اور دور کے لوگ ہیں۔ اب دور بدل چکا تھا، سنسار کر دینے والے لوگ چلے گئے تھے۔ لوگ اس وقت تک عیسائی ہو چکے تھے۔ عیسائیت کے ساتھ کچھ ان کے غلط عقائد بھی موجود تھے، جیسے باس بعد الموت کے بارے میں انہیں شک تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو درست کرنے کے لیے انہیں اصحاب کہف کی نشانی دکھائی۔ لوگ اصحاب کہف سے برکت لینے کے لیے آئے، حتیٰ کہ رومی حکمران تھیوڈوسس خود ان سے ملنے اور برکت لینے کے لیے چل کر آیا اور اسی نے ان کی یادگار تعمیر کروائی۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، لوگوں کے درمیان اصحاب کہف کے عقیدے کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا۔ اختلاف کے باوجود انہوں نے کہا فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو۔ تو اختلاف کس بات پر تھا کہ ان کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیں یا نہ بنائیں۔ اصحاب کہف نے بیدار ہونے کے کچھ عرصے کے بعد طبعی وفات پائی۔ اب باہمی اختلاف ہوا۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ غار کے دروازے پر دیوار چن دی جائے تاکہ اندر کوئی نہ جا سکے۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ ان کے پڑوس میں ایک مسجد تعمیر کر دی جائے تاکہ آئندہ آنے والے اس میں عبادت کر سکیں۔ اسی طرح اصحاب کہف کی یاد تازہ ہوتی رہے۔ ربہم عالم بہم، ان کا رب ہی ان کے متعلق بہتر جانتا ہے۔
یہ بات جھگڑا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہی کہ ان کے بارے میں صحیح علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، جو لوگ ان کے معاملے پر غالب آ گئے، یعنی صاحب اقتدار، وہ کہنے لگے، یعنی اصحاب اقتدار، لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم ان پر ایک مسجد ضرور بنائیں گے جس میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس مسجد کی وجہ سے ان کے حالات و واقعات کو یاد رکھیں گے، مگر یہ حالت ممنوع اور حرام ہے۔ رسول اللہ نے اس سے منع کیا اور ایسا کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے۔ بخاری کی 1330 نمبر روایت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ پر مرض الموت طاری ہوا تو آپ اپنی چادر اپنے منہ پر ڈالنے لگے، پھر جب اس سے آپ کو گرمی معلوم ہوتی تو اس کو اپنے چہرے سے ہٹا دیتے، پھر اسی حالت میں فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے افعال سے ڈراتے تھے کہ ایسا معاملہ آپ نہ کرنا۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں گے تو آپ کی قبر کھلی رکھی جاتی، یعنی مرجع خاص و عام بنا دی جاتی۔ یہ بخاری کی 4441 نمبر روایت ہے، یعنی ہر کوئی آپ کا دیدار کر سکتا۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ یہ آیت نمبر 22 ہے جس میں اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اختلاف کا تذکرہ ہے۔ ان کی تعداد کے بارے میں اہل کتاب کے 3 اقوال تھے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ان میں سے بعض کا خیال تھا 3 آدمی تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، وہ کہیں گے وہ 5 تھے، ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا۔ بعض کی رائے یہ تھی رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، یہ بغیر علم کے رائے زنی کرنا ہے، اور وہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے، یہ تیسری رائے ہے، اور ان میں سے 8واں ان کا کتا تھا۔ بعض کہتے تھے وہ تعداد میں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ یہی راجح ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ کہہ دیں میرا رب ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایسے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے میں ہی خیر ہے۔ لوگوں کا مزاج ایسا ہو گیا کہ ایک واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے غیر ضروری سوالات میں الجھتے ہیں۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں بحثیں کی گئی، 3 تھے، 5 یا 7۔ ان کے کتے کے بارے میں بحثیں کی گئی۔ یہ بحثیں یہودیوں اور عیسائیوں نے کی۔ یہ بحثیں ان کی قبر پر مسجد بنانے کے بارے میں بھی کی گئیں۔ یہ بحثیں ان کے سونے کے زمانے کے بارے میں بھی کی گئیں۔ وہ 309 سال سوئے ہوں یا 200 سال سوئے ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات تو اللہ کی قدرت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جتنا عرصہ چاہے کسی کو زندہ رکھ سکتا ہے، جب چاہے کسی کو وفات دے سکتا ہے۔ سچے خدا پرستوں کو ان غیر ضروری بحثوں میں الجھنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی بحثیں کرے تو ان سے حکمت کے ساتھ الگ ہو جانا چاہیے۔ سچے خدا پرستوں کو اپنی قوتیں بیکار کاموں میں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ رب العزت نے ایک ہی راستہ دکھایا ہے، فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، آپ ان کے بارے میں کسی سے سرسری بحث کے علاوہ جھگڑا نہ کریں۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ مانگیں۔ ان میں سے کسی سے یعنی اصحاب کہف کے بارے میں نہ پوچھیں۔ تو اہل کتاب میں سے اگر کوئی ہے آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، اللہ پاک نے روکا ہے، کیونکہ ان کا کلام اندازوں پر مبنی ہے، یعنی نصارہ سے اس بارے میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ سرسری گفتگو کے طور پر بات چیت ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ان آیات بینات کے بعد ان کے بارے میں دریافت کرنے کی آخر آپ کو کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہمیں توفیق دے اور ہم
اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.